المغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الوہاشمی المطلبی مولانا و مقتدانا و ہادینا و ناصرنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم ملت، پروردگار عالم انشاءاللہ آپ تمامی حضرات کو جزائے خیر عنایت فرمائے اور آپ تمامی حضرات کا شمار عزاداران مظلوم کربلا میں ہو. یہ مجلس عزا، یہ سینہ زنی، یہ ماتم داری اور مظلوم کربلا پر گریہ وزاری، یہ حقیقت میں انسان جب احساس کرتا ہے جب وہ فرش عزا پر آ کر بیٹھ جائے، کیونکہ فرش عزا یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں سے انسان کو برکتیں میسر ہوتی، جہاں سے انسان کا دل نورانی ہوتا ہے، جہاں سے انسان کی آنکھیں نورانی ہوتی ہیں. اور فرش عزا وہ فرش عزا ہے کہ جہاں سے انسان کا ذہن بھی پاک ہوتا ہے اور علمی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے. پیغمبر اکرم کی یہ حدیث مبارکہ کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے اپنے نورانی کلمات میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. نبی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک اساس ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک ستون ہوتا ہے، اور اسلام کی محکم بنیاد جو ہے ہم اہل بیت کی محبت ہے. اگر ہماری محبت نہیں ہوگی تو نہ یہ اسلام کام آئے گا، نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ کوئی عمل کام آئے گا. اگر ہماری محبت ہے تو تمہارا ہر عمل قبول کر لیا جائے گا. اسی وجہ سے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری مجلسوں میں آ کر بیٹھے، دیکھیں توجہ کیجئے گا الفاظ کے اوپر. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری مجلسوں میں آ کر بیٹھے، یعنی فرش عزا پر آ کر بیٹھے. من جلسا مجلسن، اور وہ مجلس بھی ایسی مجلس ہو، ایسی نشست ہو کہ یحیی امرنا، جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، جہاں ہماری احادیث کو بیان کیا جا رہا ہو، ہماری حدیثوں کو بتایا جا رہا ہو. تو امام فرماتے ہیں کہ لم یمت قلبہ، تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا یوم تموت القلوب، جس دن سارے دل مردہ ہوں گے. یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جہاں سارے دل مردہ ہوں گے، مگر وہ دل مردہ نہیں ہوگا کہ جو مجلس حسین میں یا مجلس آل محمد میں بیٹھا اور اس نے اہل بیت کے ذکر کو سنا. تو توجہ کر رہے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کا ذکر جو ہے مردہ قلوب کو جلا عطا کرتا ہے اور حقیقی حیات عطا کرتا ہے یہ اہل بیت کا ذکر. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک ستون ہے اور ہم اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اسلام کا ستون ہے. یہ عزاداری برپا کرنا، یہ سینہ زنی برپا کرنا، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے. انسان کو جتنی اہل بیت سے محبت ہوتی ہے وہ اسی اعتبار سے اتنا عمل انجام دیتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا مجمع کثیر ہوتا ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے لیکن فرش عزا خالی. کیوں؟ کیونکہ یا تو انہیں مجلس میں بیٹھنے کے لائق خود وہ اپنے کو نہیں سمجھتے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی ہم غیر جگہ پہ بیٹھنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، لیکن وہ فرش عزا کے جو پاک و پاکیزہ ہے، جو وہ فرش عزا ہے کہ جہاں پائی میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اور ہم حدیث بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب زہرا تشریف لاتی ہیں، ائمہ معصومین تشریف لاتے ہیں، انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش عزا خالی نہیں ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے. تو جب اہل بیت کی برکت سے یہ فرش عزا خالی نہیں ہے تو ممکن ہے نہ جانے کس کے پہلو میں کوئی نبی بیٹھا ہو، کسی کے پہلو میں جناب سیدہ بیٹھی ہو، کسی کے پہلو میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا شرف ہے. انسان جب مجلس عزا میں بیٹھتا ہے تو مجلس عزا میں بیٹھنا، جب وہ سانس لیتا ہے تو پانچ امام فرماتے ہیں کہ اس کا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی خالی مجلس میں بیٹھنا، وہ کچھ کر نہیں رہا ہے، خالی مجلس میں بیٹھا ہے تو پانچ امام فرماتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھنا جو یہ نفس لے رہا ہے تو ہر نفس اس کا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، اور جتنی دیر مجلس میں بیٹھتا ہے یہ عبادت کے برابر ہوتا ہے، عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اپنا وقت مجلسوں میں صرف کرنے کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرتے ہیں. تو جس سے اہل بیت راضی ہو جاتے ہیں ان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھائی آپ احساس نہ کیجئے کمی ہے کا، میں تو احساس نہیں کر رہا ہوں. تو صلوات کو جو ہے ماشاءاللہ صلوات کی طرح پڑھیے. مولا کائنات فرماتے ہیں لا یجتمع حبنا وحب عدونا فی جوف انسان. مولا کائنات نے فرمایا کہ ہماری محبت اور ہمارے دشمن کی محبت یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہونے والی نہیں ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہم تو آل محمد سے بھی محبت کرتے ہیں اور آل محمد کے دشمن سے بھی محبت کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کے جوف میں ایک دل بنایا ہے، دو دل نہیں بنائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دشمن سے بھی محبت کریں اور اہل بیت سے بھی محبت کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ اعلان کرے کہ ہم اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں، دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں، تو ان سے بڑا کائنات میں منافق نہیں ہے. سب سے بڑا منافق اگر کوئی ہے تو وہی ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم تو اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں، ان کے دشمن سے بھی محبت کرتے ہیں. آج جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، نعرہ حیدری لگا رہے ہیں اور لبیک یا مہدی یا لبیک یا زہرا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ سراسر قرآن کی روح سے غلط اعلان کر رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کے لیے ایک دل بنایا ہے،
تو ایک دل سے یا تو اہل بیت سے محبت کر لو یا اہل بیت کے دشمنوں سے محبت کر لو. دونوں سے محبت ہو ہی نہیں سکتی. اگر دونوں سے محبت کرے گا اس کی دنیا بھی بیکار ہے, آخرت بھی بیکار ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اوحی, میں زندگی دیتا ہوں, میں زندگی عطا کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات. وَأَنَا أُحْيِي وَحَيٌّ لَا أَمُوتُ. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ میں ایسا زندہ ہوں کہ جسے موت نہیں ہے. تو اب موت اسی کو تو نہیں آ سکتی نا کہ جسے اللہ نے زندگی عطا کی ہو. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید کہلاتا ہے. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ کامل الایمان مرتا ہے. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی آپ احادیثیں لے لیجئے تو ان تمام احادیثوں میں یہ فرمایا گیا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید کہلاتا ہے یا کامل الایمان کہلاتا ہے یا بخشا ہوا مرتا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, کیا آپ کی محبت میں مرنے والا یہ شہید نہیں کہلایا جائے گا, یہ کامل الایمان نہیں کہلایا جائے گا, یہ بخشا ہوا نہیں ہوگا؟ تو عجب نہیں نبی کا جواب آئے, نادان تو سمجھتا نہیں, مجھ سے محبت کرنے والے مومن بھی ہوں گے منافق بھی ہوں گے. بڑی توجہ, مجھ سے محبت کرنے والے مومن بھی ہوں گے منافق بھی ہوں گے, مگر آل محمد سے محبت کرنے والے مومن ہوں گے منافق نہیں ہوں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور اس کی موت ہو جائے, ماتا میتتن جاہلیہ, تو یہ انسان جاہلیت کی موت مرتا. تو اپنے امام کو نہ پہچاننا یا پہچاننے کا کیا مطلب ہے کہ اگر انسان جو اپنے امام اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اور اس کی موت ہو جائے تو جاہلیت کی موت ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم تشریف فرمائے کہ من ماتا, تو اس میں جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ماتا میتتن جاہلیہ. دیکھیں, ماتا کہتے ہیں مرنے کو جسے موت آ جائے, لیکن میتا کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے کہ جس کی روح نکل جائے, جو مردار ہو, جو نجس ہو, جو لائق چھونے کے لائق بھی نہ ہو, تو اسے میتا کہتے ہیں, اسے مردار کہتے ہیں. مردار نجس ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے معصوم نے کیا فرمایا کہ جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اب اس کا مرنا نہیں ہے بلکہ یہ مردار ہے, اس کا جنازہ جو ہے یہ مردار ہے, یہ نجس ہے. تو جو اپنے امام کی معرفت کے ساتھ اس دنیا کے ساتھ جائے گا اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی. بڑی توجہ, اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی, اور جب آل محمد کی محبت ہوگی تو یہ جانے والا دنیا سے ضرور جائے گا مگر اسے مردہ نہیں کہا جائے گا, کیونکہ جانے والا اگر جا رہا ہے یہ آل محمد کی محبت میں جا رہا ہے. اب یہ شہید کہلایا جائے گا, اور شہید زندہ ہوتا ہے مرا نہیں کرتا ہے. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہ مجلس حسین یہ دلوں کو زندہ رکھتی ہے کیونکہ حسین کا ذکر زندہ ہے, حسین کا نام زندہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام پوری کائنات میں
کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں نہ لیا جاتا ہو. ہر انسان اپنی زبان میں امام حسین کا ذکر کرتا ہے. کوئی کسی زبان میں کرتا ہے, کوئی کسی زبان میں کرتا ہے. مگر کائنات میں دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا نام ساری کائنات میں ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک نام حسین ہے, کہ جو ساری کائنات میں لیا جاتا ہے. اور یہی حسین ہے. جب پشت نبی پر سوار ہوا ہے سجدے کی حالت میں, تو نبی نے کیا کیا؟ سجدے سے سر نہیں اٹھایا بلکہ سجدے کو طول دینا شروع کر دیا. مگر جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے, جب انہوں نے عادت کے اعتبار سے دیکھا کہ زیادہ سجدہ طولانی ہو گیا ہے, اٹھنا شروع کیا. اب ظاہر سی بات ہے, جب انسان دیکھیں شعراء کرام بھی ہوں گے, جب شاعر نیا شعر کہتا ہے نا تو اسے بے چینی رہتی ہے جب تک اس شعر کو نہ سنا دے. اسے پریشانی رہتی ہے کہ جب تک وہ کسی کو اپنا شعر نہ سنا دے. تو ایسے یہی کیفیت تھی نماز کی حالت میں. جب نبی نے سجدے کو طول دیا تو لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا. اب ظاہر سی بات ہے, جب ایک نے سر اٹھا کے دیکھا کہ پشت نبی پہ حسین سوار ہیں, تو اب وہ برابر والوں کو بتائے کیسے کہ مسئلہ کچھ اور ہے. سجدے میں گیا, ادھر سے کوہنی لگائی, ادھر سے کوہنی لگائی, پھر دو نے سر اٹھایا, انہوں نے حسین کے چہرے کو دیکھا, پھر سجدے میں سر رکھ لیا, انہوں نے برابر والوں کو اطلاع دی. لیکن عزیزان گرامی, کسی بھی تاریخ میں, کسی بھی حدیث میں, کسی بھی آیت میں یہ نہیں لکھا گیا کہ جنہوں نے نماز کی حالت میں اپنے سر سجدے سے اٹھائے اور ان کی نگاہ حسین کے چہرے پر پڑی تو ان کی نماز باطل ہو گئی ہو, بلکہ ہر ایک کی نماز پوری رہی, کیونکہ حسین نماز ہے, نماز حسین ہے. تو پھر یہ آج کی دنیا میں علم کو دیکھنے سے, زری کو دیکھنے سے, ذوالجناح کو دیکھنے سے نماز تو نماز, لوگوں کے نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو آپ انصاف سے بتائیے کہ جس حسین کا چہرہ دیکھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی, تو وہ اس حسین کا کیا کہنا کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا. اب اللہ کا فریضہ ہے, اے میرے حسین, تو نے میرے لیے سب کچھ لٹایا ہے, تو نے میرے نام کو باقی رکھا ہے, اب میرا فریضہ ہے جہاں جہاں بھی ہوگا تیرا نام لیا جائے گا. عرش پہ تیرا نام ہوگا, فرش پہ تیرا نام ہوگا, ہواؤں میں تیرا نام ہوگا, دریا کی لہروں میں تیرا نام ہوگا. ہر جگہ نام حسین لیا جائے گا. کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ جو نام حسین سے خالی ہوگی. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. ایسا گرامی, میرے بزرگوں, میرے جوانوں, آپ صبح سے ماتم کر رہے ہیں, سینہ زنی کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ حسین کے لیے, حسین کی محبت میں. لیکن کیا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خالی ہم زبان سے حسین حسین کہتے رہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے والے تین طریقے کے. ہم سے محبت کرنے والے ایک وہ ہیں کہ جو خالی زبان سے دعوی محبت کرتے ہیں مگر دل میں ہماری محبت نہیں ہے. جب سوال کیا گیا کہ مولا یہ لوگ کون ہیں, امام نے فرمایا فَأَلْسِنَتُهُمْ مَعَنَا وَالسُّيُوفُهُمْ عَلَيْنَا. امام فرماتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ خالی جو زبان سے ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں ہماری مخالف ہیں. یہ محبت کرنے والے ہیں. پھر فرمایا امام نے کہ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے محبت کرتے ہیں مگر زبان سے ہماری محبت کا اقرار نہیں کرتے. جب سوال کیا تو امام نے فرمایا وَالصَّوَّامُونَ بِالنَّهَارِ وَالْقَوَّامُونَ بِاللَّيْلِ. امام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں نماز شب پڑھتے ہیں. یہ خالی دل سے ہم سے محبت کرتے ہیں مگر زبان سے یہ ہماری محبت کا اقرار نہیں کرتے. پھر امام فرماتے ہیں کہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ہم سے زبان سے بھی محبت کرتا ہے, ہم سے دل سے بھی محبت کرتا ہے. جب مولا سے سوال کیا مولا وہ کون لوگ ہیں, تو مولا فرماتے ہیں وہ میسم ہیں, وہ حبیب ہیں, وہ حبیب ہیں, وہ میسم ہیں, یہ لوگ ہیں
جب میثم اور حبیب آپس میں باتیں کر رہے تھے، حبیب نے میثم سے کہا میثم تجھے اس جگہ پہ سولی دی جائے گی۔ میثم کہتے ہیں حبیب تم بھی گھبراتے کیوں؟ تمہارا سر نو کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا اور کوفے میں لایا جائے گا۔ یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، لوگوں نے باتیں سنی اور سننے کے بعد آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب افراد ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مرنے کی خبر دے رہے ہیں۔ اتنے میں حجر ابن عدی آ گئے، یہ دونوں جا چکے تھے۔ لوگوں نے حجر سے پوچھا کہ یہاں ابھی دو افراد ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مرنے کی خبر دے رہے تھے۔ کا نام کیا تھا؟ کہا ایک کا نام میثم تھا، ایک کا نام حبیب تھا۔ تو حجر نے کہا کہ ان دونوں نے باتیں صحیح کہی، میثم کو سولی دی جائے گی اور حبیب کا سر نو کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد حجر کہتے ہیں کہ حبیب کا سر وہ انسان لے کر آئے گا کہ جو 100 درہم کے بدلے اپنے ضمیر کو بیچ چکا ہوگا، وہ سر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ اس عزاداری کی بقا ہے، آپ کے ذریعے یہ عزاداری قائم ہے، اس لیے کہ جناب زینب نے اس ماتم داری اور عزاداری کی بقا ڈالی۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اسے آنے والی نسل تک اس کے سپرد کر کے جائیں تاکہ ہماری آنے والی نسل اس عزاداری کو قائم رکھے، اس عزاداری کو باقی رکھے۔ جن حضرات نے بھی ان مجالس میں، اس عزاداری میں، اس پروگرام میں دام درہم سخن حصہ لیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ان کی عمر میں، ان کے مال میں، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ مومن و مومنات تیری بارگاہ میں دستبد دعا ہیں، ان سب کی جو دلی حاجات ہو ان کو پورا فرما۔ ہم نے جو ماہ محرم میں عزاداری برپا کی ہے، پروردگار ہماری اس عزاداری کو درجہ قبولیت عنایت فرما، اور ہماری آنکھوں سے جو آنسو غم حسین میں نکلتے ہیں، پروردگار ان آنسوؤں کو جناب زہرا کی رومال کی زینت قرار دے۔ ایسا گرامی چند کلمات مصائب کے لے کے چلتے ہیں اس کربلا کی سمت کہ جہاں حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، کیونکہ مجلس کا ماحصل گریا ہے۔ جب حسین یک و تنہا رہ گئے تو حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ ایسا گرامی جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے، شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کوئی آئے یا نہ آئے مگر جنت البقیع سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی ہے۔ جب ذاکر مسائب بیان کرتا ہے گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں، تو زینب اماں سے کہتی ہے اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ زہرا فرماتی ہے میری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔ زینب رو کے کہتی ہے اماں جب یہ سب روتے ہیں تو کیا کوئی نے تماچے نہیں لگاتا؟ کیا انہیں کوئی تازیانے نہیں مارتا؟ اے اماں جب میں رونا چاہتی تھی کبھی میرے تازیانے لگائے گئے، کبھی میرے درے لگائے گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ذواب کی آواز سے بلند ہوئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیز و تاریخ یہ کہتی ہے جب حسین نے استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، بیبیوں میں رونے کا کوہرام مچ گیا۔
حسین کے کانوں میں آواز گئی، حسین خیمے میں واپس پلٹنے کے بعد زینب سے کہتے بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ زینب فرماتے نہیں بھیا، جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ حسین فرماتے لاؤ زینب اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ عزیزو زینب نے حسین کے حوالے اصغر کو کیا۔ جب حسین چلنے لگے ایک مرتبہ رباب کی آواز آئی، اے میرے والیو وارث، چند لمحے کے لیے اصغر کو مجھے دے دیجئے۔ حسین نے اصغر کو رباب کے سپرد کیا، رباب نے اصغر کو لیا، رباب نے اصغر کا کرتا بدلا، آستینوں کو الٹا، آنکھوں میں سرما لگایا۔ ایک مرتبہ رباب کہتی ہے میرے لال دادی سے شکایت نہ کرنا کہ میں نے تجھے پانی نہیں پلایا، میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ اے میرے لال میرا دودھ خشک ہو گیا ہے، اے میرے اصغر میں اس خاندان کی نہیں ہوں، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ رباب کے دودھ کا اثر تھا۔ شاید اصغر نے بے زبانی میں کہا ہوگا اماں آپ گھبرائے نہیں، میں سب سے چھوٹا سپاہی ہوں، اماں میں ایسی جنگ لڑوں گا کہ دشمن منہ پھیر پھیر کے روئیں گے۔ عزیزو اصغر کو حسین کے سپرد کیا، حسین نے ابا کا دامن اصغر پر ڈالا، حسین لے کر چلے۔ ظالم سوچ رہے ہیں کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، مگر جب حسین ٹیلے پر پہنچے ابا کا دامن ہٹایا تو ظالموں کی نظر پڑی کہ حسین ایک پھول سا بچہ لیے ہوئے جس کا چہرہ کملایا ہوا ہے، جس کے ہونٹ خشک ہیں۔ حسین فرماتے ظالموں اگر تمہاری نظر میں حسین خطاوار ہے تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی، اسے 2 بوند پانی پلا دو۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے میں اصغر کو جلتی ریت پہ لٹھائے دیتا ہوں۔ ہائے حسین نے اصغر کو جلتی ریت پہ لٹایا۔ آپ اندازہ لگائیے عزیزو، مصائب نہیں رلاتے، تصور رلاتا ہے۔ جب ریت اتنی گرم تھی تو اصغر کی پیاس کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ اصغر پیاس سے اور تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو آغوش میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد حسین فرماتے میرے لال تم بھی تو حجت خدا ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ ایک مرتبہ اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی، ظالم منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اینا اینا حرملا، حرملا تو کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزیزان گرامی، آج آپ نے سارا دن سینہ زنی کی، ماتم کیا، گریہ وزاری کی، اور یہ اس وقت آخری گفتگو ہے، آخری مجلس ہے، پرسہ دینا ہے۔ اس کو پرسہ دینا ہے کہ جس کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے، اس کو پرسہ دینا ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اس امام کو پرسہ دینا ہے کہ جو پردہ غیب میں رو رہا ہے، جس لیے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جنہیں پس گردن سے ذبح کیا گیا، میرا سلام
الزام ہو اس نازنین بدن پر کہ جس کے داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی تھی، جس کی پسلیاں بائیں طرف کی داہنی طرف چلی گئی تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب علی اصغر نے اپنی زبان ہونٹوں پہ پھرائی، عمر سعد کہتا ہے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے چلائے کمان میں تیر کو جوڑا، تیر چلانا چاہتا ہے مگر ہاتھ کانپ گیا، پھر تیر کو جوڑا، چلانا چاہا، ہاتھ کانپ گیا۔ جب کسی نے حرملہ سے سوال کیا کہ حرملہ تو نے تیر کیوں نہیں چلایا، حرملہ کہتا ہے جب میں تیر چلانا چاہتا تھا تو میں نے دیکھا نبی نے اپنا گلا آگے بڑھا دیا ہے، جب دوبارہ تیر چلانا چاہا تو علی نے اپنا گلا اصغر کے گلے پر رکھ دیا تھا۔ عزیزان گرامی، حرملہ کا سیشوبہ تیر چلا، علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ شاید علی اصغر کا چہرہ خیمے کی طرف اس وجہ سے ہو کہ علی اصغر کہنا چاہتے تھے اماں مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ تیر بڑا تھا میرا گلا چھوٹا تھا۔ عزیزان گرامی، حسین نے تیر نکالا، اصغر کے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے یہ کہہ کے اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا۔ حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کر خیمے کی طرف آئے۔ جب حسین خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ عزیزان گرامی، جب حسین نے جا کے آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، تو رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی۔ سکینہ کے کہتی ہے بابا آپ بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ اب جو ابا کا دامن ہٹا تو سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بابا یہ کیسے ظالم ہے کہ انہیں 6 مہینے کے میرے بھیا پر بھی رحم نہ آیا۔ عزیز و حسین اصغر کے لاشے کو لے کر چلے، ننھی سی قبر کو کھودا، اصغر کو دفن کیا۔ مستحب یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد پانی چھڑکا جائے۔ حسین پانی کہاں سے لائے؟ مگر روایت کہتی ہے کہ حسین اتنا روئے کہ اصغر کی قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ عزیزان گرامی، جب امیر مختار کا زمانہ آیا تو جناب مختار نے سرداروں کو بلایا، سرداروں سے کہا سرداروں یہ بتاؤ کیا تم کربلا میں موجود تھے؟ سردار کہتے ہیں امیر مختار ہاں ہم کربلا میں تھے۔ امیر مختار کہتے ہیں سرداروں یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی حسین کو روتے ہوئے دیکھا؟ یہ سردار کہتے ہیں ہاں امیر مختار ہم نے ایک بار حسین کو روتے ہوئے دیکھا۔ امیر مختار کہتے ہیں بتاؤ کب روتے ہوئے دیکھا؟ سردار کہتے ہیں امیر مختار جب حسین اصغر کے لاشے کو لیے ہوئے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، اس وقت ہم نے حسین کو روتے ہوئے دیکھا۔ امیر مختار کہتے ہیں سرداروں یہ بتاؤ کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ سردار کہتے ہیں امیر مختار سن نہیں سکو گے۔ امیر مختار کہتے ہیں نہیں بیان کرو۔ سرداروں نے اپنے امامے اتارے، اتارنے کے بعد کہا امیر مختار
جب 71 सरनों के नेज़े पे बुलंद हो गए तो उमर साद ने कहा 72वां सर तलाश किया जाए। अजीज और जालिम नेज़ा लिए हुए जमीन में गाड़ते जाते थे। एक मर्तबा एक नेज़ा जमीन में गड़ा, हाय नेज़े के साथ साथ असगर का लाशा निकल आया। एक मर्तबा जालिम ने असगर के बालों को पकड़ा, घुटने को सीने पे रखा, अरे खंजर निकाला, असगर के गले को तन से जुदा किया। हाय रबाब ये मंजर देख रही थी। अरे रबाब ने तड़प के कहा, ए मेरे लाल असगर, अरे तुझे 2 दफा शहीद किया गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बस आखिर जुमला था। रिवायत कहती है कि जब इमाम सज्जाद लाशों को दफन कर रहे थे, जब तमाम लाशों को दफन कर चुके तो एक मर्तबा इमाम सज्जाद बाबा के लाशे के करीब आए। आने के बाद कहते, बाबा मेरे भैया असगर का लाशा नजर नहीं आता। लाशे हुसैन से आवाज आई, मेरे लाल सैयद सज्जाद, मैंने चारे तो बहुत किए कि असगर का लाशा पामाली से बच जाए, मगर जालिमों ने मेरे पहलू में असगर का लाशा लिटा दिया। अरे जब घोड़े दौड़ते थे तो मेरा लाशा असगर के लाशे पे पलट जाता था। ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, असगर का लाशा अरे घोड़ों की सुमों पे लग गया। ये थोड़ा सा गोश्त मेरे सीने पे लगा हुआ है, ये मेरे लाल अली असगर का लाशा है। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, अबू हमजा सुमाली कहते हैं, जब मैं इमाम सज्जाद के घर पे गया ताकि इमाम सज्जाद से मुलाकात करूं तो मुझे एक कनीज लेके चली। जब मैं सहने खाना से गुजरने लगा तो मैंने सहने खाना में एक कनीज को देखा कि जो धूप में बैठी हुई है। मैं इमाम के पास गया, आखिरी जुमला, मैं इमाम के पास गया, मैंने इमाम से गुफ्तगू की। जब मैं वापस जाने लगा तो मैंने अजीब मंजर देखा कि जिस जगह वो कनीज बैठी हुई थी उस जगह साया आ गया है। अब वो कनीज धूप में उठकर चली गई है। मैंने इमाम सज्जाद के सामने हाथों को जोड़ा, कहा मौला अगर आपने इस कनीज को धूप में बैठने की सजा दी है तो आप इसे धूप में बैठने की सजा न दे, इसलिए कि मदीने की गर्मी बड़ी सख्त है। बस इमाम सज्जाद रोने लगे, ए अबू हमजा सुमाली, अरे ये कोई कनीज नहीं है, मेरी अम्मा रबाब, मेरी अम्मा रबाब ने अरे मेरे बाबा से वादा किया था जब तक जिंदा रहेगी साए में ना बैठेगी। अलानतुल्लाह अलल कौमिस सालिमीन। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का हमारे गुनाहें कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा, हमारी इस मजलिस को दर्जे कबूलियत इनायत फरमा। हमारी आँख से जो आंसू गम हुसैन में गिरे हैं इनको माजात का सरिया करार दे। ए रब करीम, जिन हजरात ने इन मजालिस में इस प्रोग्राम में दाम दिरहम में सुखन हिस्सा लिया है उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उनके माल में, उनके रिस्क में, उनकी उम्र में खैर व बरकत इनायत फरमा। हम सबको बलाए अर्जी व समावी से महफूज फरमा। जब सल वो दिन आ जाए कि जन्नतुल बकी में रोज़े तामीर हो जाए, हम सबको जन्नतुल बकी की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। इमाम ज़माना के ज़ोर में ताजिल फरमा, हम सबको उनका अंसार में शुमार कर।